دنیا میں جو اس وقت جو سیاست آج کل آپ کو سارا پتہ ہے کہ اس کو کون چلانے والا ہے، تو اس ضمن میں ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں اگر امن کہیں نظر آتا ہے وہ ہمارے مدینہ پاک میں ہی ہے۔ اگر ہمارے کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر امن مدینے میں جانے ان کو دکھتا ہے تو ہمیں اس میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ امن کے لیے ادھر گئے ہوں گے، کوئی بات امن کی بات چلی ہوگی، تو اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا کوئی پریشانی والی بات ہے۔ باقی میر وائز صاحب کو ہمیں پتہ نہیں، وہ اپنی ماں کے علاج کے لیے اگر گئے ہیں تو سیاست میں ہر ایک چیز کو آپ ایک ہی نظر سے تولتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سچ بھی ہو کہ وہ مطلب کسی معاملے میں بات چیت کرتا ہوگا، وہ کرتے ہوں گے، کشمیر کو وہ ایک کشمیر کے ایک ریپرزنٹیٹیو ہے۔ اگر امن کی بات ہوگی تو ہم ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں آپ کو پتہ ہے دور حاضر میں ہم کشمیریوں کو کس مصیبت سے اس وقت مطلب نکلنا پڑتا ہے۔ اگر اس میں کہیں سے اگر امن کی جو کرن نظر آئے گی تو ہمیں اس کے ساتھ چلنے میں کوئی تفاوت نہیں ہونی چاہیے۔ ثابت ہو سکتی ہے۔ دیکھو، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ سیاسی جماعت ہے، اس کو ایک منشور ہے اپنا۔ اس منشور میں جو بھی لیڈر یہاں کام کرتے تھے وہ کبھی سیاست مطلب اس منشور سے باہر کبھی گئے نہیں ہیں۔ انہوں نے کب پی ڈی پی کی مخالفت کی تھی؟ مظفر حسن بیگ صاحب نے، وہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی دوسرے وجوہات کی وجہ سے اگر انہوں نے تھوڑا کسی ٹائم ڈورمنٹ رہے ہیں، اب وہ ایکٹیو پالیٹکس میں آئے ہیں، کیونکہ اب الیکشن یہاں ہونے والے ہیں تو ہر ایک کا رول بنتا ہے۔ تو کوئی بڑا لیڈر اس میں اگر پیچھے رہے گا تو اچھی بات نہیں سمجھی جائے گی۔ ہر ایک کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور اپنا جو لوگوں کو لبانے کے لیے اگر کسی بڑے ڈاکٹر کی وکیل کی ضرورت ہمیں پڑے گی، اس میں کسی کو مطلب پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ جہاں تک سیاست ہم نے دیکھی ہے اور جو کشمیر میں اس وقت حالات ہے، اگر اس حالات سے نکالنے کے لیے ہمیں کسی مطلب اچھے بندے کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں لینا چاہیے، اس کی خدمات کو ہم نے لینا چاہیے۔ اس میں اور بھی اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے جو ہمارے منشور سے ملنے والی بات ہے، کوئی اور بھی ہمارے لیڈر، کوئی اچھی ہستیاں ہمارے ساتھ جڑیں گے، اس مطلب کاروان کے ساتھ جڑیں گے، تو ان کو تو اپنا رول کرنا پڑے گا، اور پھر لوگوں تک اصل میں جو مطلب رول ہے، لوگ کس کو ایکسیپٹ کریں گے، کس کو کس حساب سے دیکھیں گے، وہ الیکشن میں ہی آپ کو سب کچھ نظر آئے گا۔ دیکھو بھائی، یہ بہت بڑی سیاست ہے۔ اس میں نے یہی بات کہی کہ جو ہمارا پارٹی کا منشور ہے، جو میری محبوبہ مفتی جو ہماری صدر محترمہ ہے، جو ان کا اپنا رول ہے، ان کی اپنی جو پاورز ہے پارٹی میں، وہ سب کچھ اس کا جو ویژن ہے مفتی صاحب کا آگے جو ویژن چلنے کے لیے، اگر ہمارے ساتھ اور بھی لوگ آئیں گے اس ویژن کو آگے بڑھانے میں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہماری کوئی تفاوت نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک ابھی سیاست جو ابھی ڈسپنسیشن جو بھی پولیٹیکل ڈسپنسیشن چل رہا ہے، اس میں ہمیں کسی بھی بندے کو جس سے ہمیں سیاسی فائدہ ملے گا لوگوں کے فائدے کے لیے، جو بھی ہم کام اور قدم اٹھاتے ہیں ہماری محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ، وہ ان کو سب کچھ پتہ ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون کس لیے چلا گیا تھا، کوئی کس پریشر سے چلا گیا تھا۔ جہاں پر جائز بات ہوگی وہاں پر محبوبہ مفتی صاحبہ فیصلہ لیتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس فیصلے کے ساتھ ہیں۔ نیشنل کانفرنس اپنے بلبوتے پہ الیکشن لڑے گی انشاءاللہ، اور جو بھی ہمارا پازیٹیو ایک آپٹمزم ہے وہ آتا ہے لوگوں سے، اور ہم کو پورا معلوم ہے اس ٹائم پہ لوگ نیشنل کانفرنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہر کسی جگہ آپ نے شاید یہ بھی دیکھا ہوگا، ہم نے ابھی جو عمر صاحب کی صدارت میں پچھلے دسمبر میں ہم نے بہت سارے پارٹی کے کنونشنز کیے، وہاں پہ لوگوں کا بہت ہجوم سامنے آیا، اور جو میں نے خود بات کی آن گراؤنڈ، لوگوں کو اس ٹائم پہ ایک آش سی لگ رہی ہے نیشنل کانفرنس کی طرف سے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو چلتے رہتے ہیں، اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک ایسا کوئی پولیٹیکل کمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے کوئی کانٹروورسی ہو۔ ہم بس اس پہ اتنا بولیں گے کہ نیشنل کانفرنس کمیٹڈ ہے ٹو دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، اور وی آر ہوپ فل دیٹ دس ٹائم کہ لوگ اس ٹائم پہ نیشنل کانفرنس اور ان کے امیدواروں کا سپورٹ کریں گے۔ ابھی تو پی ایچ ڈی کا نہ ہی انہوں نے، پی ڈی پی نے یہ اناؤنس کیا کہ بیگ صاحب لڑ رہے ہیں، ابھی تو کہیں پر کوئی کینڈیڈیٹ کا کہیں نام آیا نہیں ہے۔
ابھی کوئی ڈسکشن ہوا نہیں ہے. ابھی انڈیا الائنس پہ جو ڈسکشنز ہونے ہیں وہ عمر صاحب کر رہے ہیں, وہ باقی سینئر لیڈرشپ کر رہی ہے باقی پارٹیز سے. تو قبل از وقت سوال ہے, مجھے نہیں لگتا ابھی اس پہ کوئی بحث کر. کہ جیسے مظفر حسین بیگ صاحب نے خود فرمایا وہاں پر کہ میں انیکٹیو تھا, میں نے کبھی پارٹی چھوڑی نہیں ہے, میں ہمیشہ پارٹی کا حصہ رہا ہوں. تو اس کے بعد جیسے آپ نے کہا تو اس میں بہتر بیگ صاحب ہی کہہ سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو متحد ہونا چاہیے. ہمارا کاز بڑا ہے, اور جیسے ہمارے حقوق ہم سے چھینے گئے, ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے, یہ ڈیولپمنٹ کیسے دیکھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خوشائن قدم ہے کہ اگر گھر میں بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کبھی کوئی روٹھتا ہے, پھر اگر اختلافات دور ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ اختلاف کو دور کر کے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. اگر ہمیں اپنے جو مفادات ہے, خاص کر قومی مفادات جموں کشمیر کے جو ہے, اگر ان سب کو جو ہے ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. جوائن کریں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم یہ اس چیز کو مانتے ہیں, بلکہ آپ لوگ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ اگر کوئی آواز مظلوم جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے اٹھ رہی ہے, چاہے وہ زمین پہ آواز اٹھی, چاہے وہ مسمار جب ہمارے گھر ہوئے تب آواز اٹھی, 370-35A جب ہم سے چھینا گیا تب آواز اٹھی, تو ہر بار ایک آواز اٹھی. وہ محبوبہ مفتی صاحبہ کی آواز تھی, وہ PDP کی آواز تھی, جنہوں نے ایک مسیحا کا رول ادا کیا, جن کی کوشش رہی ہے کہ جو ہمارے حقوق ہم سے چھینے جا رہے ہیں, جو زیادتیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, ان کا خاتمہ کیسے کیا جائے. سی پلائی ہوئی دیوار کی طرف وہ کھڑی رہی, نہ جھکی نہ تھکی. اس کے بعد ہوگا کہ کتنی زیادتیاں محبوبہ مفتی صاحبہ کے ساتھ ہوئی. ان کی ماں کو بھی ED نے بلایا, اور گھر سے بے دخل کیسے کیا گیا. یہ ساری چیزیں آیا ہیں, مگر اس کے بعد بھی انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے حق میں بات کی, جموں کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی کی. میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر آپشن کوئی نہیں ہے کہ ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت تھی جموں کشمیر کے لوگوں کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبوبہ مفتی صاحبہ کے شکل صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر عطا کیا ہے جس کی اشد ضرورت تھی. اور یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ اس چیز کو جو ہے, اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں, اس چیز کو مان رہے ہیں کہ ایک لیڈر جس کی ضرورت جموں کشمیر کے لوگوں کو تھی وہ محبوبہ مفتی ہے. اگر ہمیں ان چیزوں سے نجات جو ہے پانا ہے, جو ذاتیہ جو ظلم جو بربریت ہو رہی ہے, تو ہم سب کو جو ہے محبوبہ مفتی کے ہاتھ پاؤں بن کے اسے جو ہے مضبوط کرنا چاہیے.